بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے کلاس سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کا چیپٹر نمبر جو ہے وہ 1 ہے اور اس کا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہے تحریک علی گڑھ۔ سر سید احمد خان کی جو خدمات ہیں تحریک علی گڑھ کے مقام پر رہ کے انہوں نے جو خدمات حاصل کی، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جو خدمات سر انجام تھی وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو تحریک علی گڑھ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 1857 میں جنگ آزادی جو مسلمانوں نے لڑی انگریزوں کے خلاف، لیکن ناکام ہوئے۔ اس ناکامی کے بعد مسلمانوں کو جو سامنا کرنا پڑا حالات کا، وہ کیا تھے؟ اس میں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس میں چند پوائنٹس ہیں میرے پاس کہ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا اور ان کی جاگیریں چھین لی گئیں۔ تعلیم کے دروازے عملاً مسلمانوں پر بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر بری طرح کچل دیا گیا۔ مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ مسلمان ایک تباہ حال قوم بنا دی گئی۔ یہ تو کچھ پوائنٹ تھے۔ ان پوائنٹس پر انگریزوں نے برصغیر کے جو حالات دیکھتے ہیں، چند انگریز مصنفین نے اپنے اقتباسات میں کچھ ذکر کیا ہے۔ اس میں ولیم ہنٹر کہتا ہے مسلمان ہونا جرم قرار پایا، مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ اس کے بعد لارڈ رابرٹ کہتا ہے میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ باسور سمتھ کہتا ہے انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے۔ اور ان سب کے متعلق جو سر سید احمد خان برصغیر کی حالت زار کا نقشہ اپنے الفاظ میں کھینچتا، وہ کہتا ہے کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ اب ہم سر سید احمد خان کی خدمات جو انہوں نے سر انجام دی برصغیر کے لیے کیا ہے۔ سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ، سر سید احمد خان کے مطابق ایک انگریز مصنف سر رچرڈ سائمن لکھتا ہے، وہ کہتا ہے سر سید پاکستان کے لیے کیا ہیں۔ پاکستانی عوام سر سید احمد خان کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک تھے۔ تحریک علی گڑھ کے دیگر قائدین میں محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا چراغ علی خان۔ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا یہ آغاز ہے، یعنی کہ دوسری دفعہ۔ پہلی دفعہ مسلمان برصغیر میں وارد ہوئے محمد بن قاسم کی قیادت میں 712 میں۔ جب 1857 میں انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھین لی، اب مسلمان بے بس لاچار ہوئے تو دوبارہ مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے تحریک علی گڑھ سے آغاز کرتے ہیں۔ جو سر سید احمد خان کی خدمات تھی، یہ دوسری دفعہ مسلمانوں کا عروج یہاں سے شروع ہوا اور جو پاکستان کے قیام کی صورت میں وقوع پذیر ہوا۔ تو سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کیا؟ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک سکول یعنی کہ مدرسہ قائم کیا۔ اس کے بعد 1862 میں غازی پور میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ 1875 میں MAO اسکول، مسلم اینگلو اورینٹیل اسکول علی گڑھ میں قائم کیا اور اس اسکول کو پروموشن دے کر 1877 میں اسے علی گڑھ کا درجہ کالج کا درجہ اختیار کر لیا، اور یہی جو کالج ہے علی گڑھ کالج 1920 میں بعد سر سید احمد خان کی وفات کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ 1875 میں اس ادارے کو جو غازی پور میں بنایا گیا تھا، اس سوسائٹی کا جو ہے صدر دفتر وہ علی گڑھ 1875 میں منتقل کر دیا گیا، یعنی کہ اس کا صدر دفتر وہاں تھا۔ 1886 میں مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی اور یہی کانفرنس کا ہر سال اجلاس ہوتا تھا، اور یہی کانفرنس کا 1906 میں جو اجلاس ڈھاکہ کے مقام پر ہوا، جس کی صورت میں مسلم لیگ وجود میں آئی۔ لاہور میں اسلامیہ کالج۔ ان ایجوکیشن کے بعد برصغیر میں مختلف مقامات پر سر سید احمد خان نے مختلف علاقوں کے دورے کیے، پنجاب کا دورہ کیا اور وہاں کے عوام کو بھی روشناس کیا تعلیم کے سلسلے میں، جنہوں نے اپنے علاقوں میں بھی کوششیں کی، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں جو ہیں مزید کالج بنے۔ ان میں لاہور میں اسلامیہ کالج کی بنیاد رکھی گئی، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ قائم ہوا، پشاور میں اسلامیہ کالج
اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد رکھی جو سر سید احمد خان کے علی گڑھ کے علاوہ دیگر خدمات تھیں۔ اس کے بعد ادبی خدمات سر سید احمد خان کی جو تصانیف ہیں، جو ان کی اہم کتابیں، اس میں آثار السنادید، تبیین الکلام، آئین اکبری، تفسیر القرآن، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق، یہ ان کی ادبی خدمات ہیں جو انہوں نے اپنی تصنیف کی صورت میں پیش کی۔ اس کے بعد ان کا سپورٹر جو تھے، ان کے رفقا جو تھے، رفیقوں نے جو دینی خدمات، ادبی خدمات سر انجام دی، ان میں مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی، الفاروق الغزالی کی تصانیف جو تحریر کی۔ مولانا نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی بھی اسے کہتے ہیں، مرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت، یہ ان کی تصانیف ہیں، اور مولانا الطاف حسین حالی، مختصر حالی، موازنہ دبیر و انیس، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اب سر سید احمد خان کی معاشرتی اور معاشی خدمات کے لیے کیا ہے، انہوں نے برصغیر کے حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس پر کیا کیا، رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کیا، جو حکومت برطانیہ اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ لائل مومنٹنز آف انڈیا اور تبیین الکلام کی وجہ سے مسلمان اور انگریزوں کے درمیان بہتر تعلقات کی یہ وجہ بنے، جس میں انہوں نے حالات کا تذکرہ کیا، ذکر کیا۔ سیاسی خدمات کیا ہیں، 1867 میں اردو ہندی تنازع بنارس کے مقام پر سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی اصطلاح استعمال کی۔ سر سید کہتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا جب ہندوؤں نے اردو کو ناپید کرنے کے لیے، اردو کو ختم کرنے کے لیے تحریکیں چلائیں، تو میں نے سوچا کہ اب برصغیر میں مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ ایک ریاست کے طور پر نہیں رہ سکتے، اس لیے جلد یا بدیر مسلمانوں کو علیحدہ ایک مملکت کی ضرورت ہے، ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے۔ کم از کم برصغیر میں دو جو آزاد قومیں ہیں، ان میں سے ایک مسلمان ہے جو ہر صورت میں اپنے عقائد، اپنے نظریات کی روح سے سیپریٹ قوم ہے، اس لیے انہیں ایک الگ درجہ دیا اور وہ دو قومی نظریہ شمار ہوا۔ 1885 میں کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آئی، اور سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کی تلقین کی، اور اس لیے کہ پہلے ہم اپنے آپ پاؤں پر کھڑا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سٹرونگ کرتے ہیں، پھر اپنے لیے ایک سیاسی جماعت کو تشکیل دینا، پھر اس کے تحت جو ہے نا ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کانگریس میں شامل ہوتے ہیں تو یہاں ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، مسلمانوں کے مقاصد یہاں سیو نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے مسلمان اپنے مطلوبہ مقاصد کانگریس کے ساتھ میں شامل ہو کر نہیں حاصل کر سکتے تھے، اسی لیے سیپریٹ اپنی الگ جو ہے سیاسی جماعت کی ضرورت ہوگی، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ مولوی عبدالحق نے سر سید احمد خان کے متعلق کہتا ہے کہ کسر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی ہے۔ سر سید احمد خان نہ ہوتے تو پاکستان شاید اور لیٹ ہو جاتا، یا بادیر اس کی قیام پذیر ہوتا، یا اس میں اور مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ تو سر سید احمد خان نے پاکستان بنانے میں برصغیر کے مسلمانوں کو گروتھ کیا، ان میں بہت اہم ان کا رول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اور اس کے بھی ہم کہتے ہیں کہ کسر پاکستان یا پاکستان کے جو بانی اور خالقوں پہ ان کا شمار ہوتا ہے، یہ اولین درجے میں ہے، ان کا شمار ہے، کیونکہ ابتدائی دور سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ تو آج کا میرا ٹاپک۔